Message TV. This is your channel. This is your channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين ایک کو تھوڑا سا کم کر لیجیے یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شہدہ ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا اور جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ اور جس سینے میں قرآن اترا ہو سینے کی عظمت کیا کہنا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیجیے
صدر اجتماع حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز اگر پہنچ رہی ہو تو میری ماؤں اور بہنوں، میرے محترم داعی جلسہ برادران حضرت مولانا مفتی طاہر صدیقی صاحب زیدہ مجدہم نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے حاضر ہونے کا حکم حرمین شریفین کے سفر کے موقع پر دیا۔ ہماری ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی، وعدہ کیا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے انتہائی محترم شاعر ختم نبوت، شاعر ابن شاعر الحاج سید سلمان گیلانی صاحب کی قیادت میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات و گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ آج ذکر مصطفیٰ ہے اور آسمان سے اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ اس ادارے میں آپ کے اس پروگرام میں میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ادارہ ہمارے بزرگوار حضرت شیخ حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب مقدس العالی کی سرپرستی اور قیادت میں چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ حضرات محترم، ابھی جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ علماء کرام ان کے سر پر پگڑی پہنائیں گے، سند دیں گے۔ خوش نصیب بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ اللہ ہمارے ان عزیزوں کو زندگی کی آخری سانس تک اس قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں پھر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا پروگرام حمد و نعت کے عنوان پر ہے۔ آپ حضرات نے بہت سے مہمانوں سے کلام سنا ہے اور سب سے آخر میں حضرت شاہ جی نے اپنا کلام سنایا ہے۔ یقیناً ہمارے بزرگوار تحریک آزادی کے ہیرو حضرت سید امین گیلانی کی یادیں بھی تازہ ہوئی ہیں۔ آج ان کی روح خوش ہوگی کہ ان کے صاحبزادہ گرامی قدر اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ حضرات محترم، اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ سب کہہ دیجئے انشاءاللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ رب کا وعدہ سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ جس ذات بابرکات پر قرآن اترا ہے وہ سچوں کی سردار ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، وہ تو ایسے سچے ہیں کہ ان کے پاس ایک آنے والا ایسا شاگرد بھی آتا ہے جسے آقا اپنی زبان سے صدیق کا لقب عطا کر دیتے ہیں۔ میری مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کا ہر صحابی عظمت والا ہے، شان والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ ان کی عظمتوں کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک بجتے رہیں گے۔ لیکن دوستو، آج اگر ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، تابعین کا نام لیتے ہیں، تبع تابعین کا نام لیتے ہیں، ائمہ مجتہدین کا نام لیتے ہیں، بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، اولیاء کرام کا نام لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ نبی کے غلام بن گئے تھے۔ صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، تابعین کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، ائمہ مجتہدین کو پڑھ لیجئے۔ میرا نوجوان تو پڑھتا ہے، کہانیاں تو پڑھتا ہے، ڈائجسٹ تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ صحابہ کی تاریخ کو پڑھ سکے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اولیاء کی ہسٹری کو پڑھ سکے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اپنے اکابر کو پڑھ سکے۔ ایک کاش ایک ہستیوں کو پڑھتا جس کی زندگی میں انقلاب آتا، اسے پتہ چلتا یہ کون لوگ تھے، رب نے ان کو کیسے چنا ہوا تھا۔ میں جملوں میں بات کروں گا، گلدستے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا آپ کا ایمان ہے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، اور یاد رکھیے نبی رب بھیجتا ہے، رسول رب بھیجتا ہے، پیغمبر رب بھیجتا ہے۔ کوئی از خود نبی نہیں بن سکتا ہے، رسول نہیں بن سکتا ہے۔ اور اگلے جملے پر توجہ کیجئے، کوئی عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، طہارت سے، عبادت سے، تہجد کی نماز سے، ذکر اذکار سے، درود کی کثرت سے، اللہ کے ذکر سے، الا اللہ کی صدائیں لگانے سے، روزے رکھنے سے، رات کو جاگنے سے ولی تو بن سکتا ہے، اپنے وقت کا قطب تو بن سکتا ہے، اپنے وقت کا بزرگ تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی وہی بنتا ہے جسے رب بھیجتا ہے، اور نبی بھی آتے رہے ہیں، اپنی شان لے کر آئے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، میں ان کا ذکر کروں تو مجھے وقت چاہیے، سب کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اور آئیے مجھے کہنے دیجئے، نبیوں کا اگر ذکر بھی ملتا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ملتا ہے۔ آمنہ کے لال آتے ہیں، قرآن اترتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت آدم کی شان بیان کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت یعقوب کا ذکر کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت یوسف کا ذکر کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت یونس کا ذکر کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے، قرآن آتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، ارے قرآن آتا ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نبیوں کا ذکر بھی آج اگر ہوتا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ نہ آتے کسی کو کیا پتا تھا حضرت آدم کون ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ پھر آئیے اور خلاصہ بناؤں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے بتاؤں کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے، آپ کی عظمتیں کیا ہے، آپ کی رفتیں کیا ہے۔ میں موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن آتا ہے، نبی کی سیرت لے کر آتا ہے، اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، نبی کی جو بھی بیوی ہے وہ امت کی ماں ہے۔ اور یاد رکھیے نبی فرماتے ہیں میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی ہے۔ آئیے فیصل آباد کے دوستوں، باپ کی تان یہاں پہ توڑوں۔ بیٹے کا رشتہ ماں تلاش کرتی ہے، بیٹے کا رشتہ باپ تلاش کرتا ہے۔ اور ادھر رب کی شان دیکھیے، آقا دنیا میں تشریف لائے، والد پہلے چلے گئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، ماں بھی دنیا سے چلے گی، شفیق دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، رشتے ختم ہوتے گئے، آقا بڑھتے چلے گئے۔ رب نے کہا میرے پیغمبر کوئی بات نہیں، آئیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں آخری نبی ہم نے بھیجا ہے، یتیم بنا کے بھیجا ہے، درے یتیم بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے رشتوں کا وقت آئے گا تو دنیا میں رشتے کے لیے ماں کسی کے گھر جاتی ہے، باپ کسی کے گھر جاتا ہے، چچا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور باپ کی تان توڑتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے پیغمبر آپ کے رشتے کا وقت آئے گا تو کسی کو کیا میں بھیجوں، میں خود رب فیصلہ کروں گا آپ کے حجرے میں کون آئے گی، آپ کے بستر پر کون آئے گی، آپ کی بیوی کون بنے گی، امت کی ماں کون بنے گی، کیونکہ آنے والی عورت ماں
معمولی عورت نہیں ہے. یہ عورتیں آئیں گی آپ کے عہد میں, آتی چلی جائیں گی, میں انہیں امت کی ماں بناتا چلا جاؤں گا. یہ فیصلہ ہم کریں گے, اس کا فیصلہ ہمارے ذمہ ہے. ہم دنیا کو بتاتے ہیں ارے تم رشتہ تلاش کرتے ہو, تم جا کے دیکھتے ہو دولت کیسے آئے گی, جاگیر کیسے آئے گی, پلاٹ کیسے آئے گا, گاڑی کیسے آئے گی. جملوں میں میری بات پہ توجہ رکھیے. آج رشتوں کے انتہا انہی چیزوں کے اندر ہوتا ہے, اس لیے برکت بھی نہیں ہوتی, خیر بھی نہیں ہوتی. آج جانے والا نہیں پوچھتا ہے بچی نے قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, بچی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, بچی کا دینی ماحول بھی ہے کہ نہیں, بچہ بھی نیکوکار ہے کہ نہیں, نہیں کوئی تلاش کرتا ہے. پھر اس کی بے برکتی آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, علماء بھی دیکھتے ہیں. اور رب کہتا ہے آؤ لوگوں میں رشتے چننے لگا ہوں, یہ فیصلے میں کرنے لگا ہوں, میں رب ہوں, میں بھیجنے والا ہوں, میں اللہ خالق ہوں, میں مالک ہوں. میں نے بھیجا ہے, آخری نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ کے سر پہ نبوت کا تاج فٹ کر کے بھیجا ہے. دنیا کو بتا رہا ہوں نبی آتے رہے, رسول آتے رہے, پیغمبر آتے رہے. ہر نبی قبیلے کے لیے, قوم کے لیے, بستی کے لیے, علاقے کے لیے, شہر کے لیے, صوبے کے لیے ضرور آئے ہیں. لیکن آؤ میں نے آخری نبی بھیجا ہے, کتنی شان سے بھیجا ہے, کتنی آن سے بھیجا ہے. یہ نبی کسی عرب کے لیے نہیں, مکہ کے لیے نہیں, مدینہ کے لیے نہیں, طائف کے لیے نہیں, جدہ کے لیے نہیں, عرب کے لیے نہیں. اللہ آپ نے اس نبی کو کس کس کے لیے بھیجا ہے؟ رب کہتا ہے ذرا سنو تو صحیح, میں بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب نے, میں نے بھیجا ہے. میں نے صرف عرب کے لیے نہیں, عجم کے لیے نہیں, مشرق کے لیے نہیں, مغرب کے لیے نہیں, شمال کے لیے نہیں, جنوب کے لیے نہیں. اور لوگوں جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میرے محبوب کی مصطفائی ہوگی. فرمان ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. ہمارا ایمان ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. سب اونچی آواز سے کہو, اونچی آواز سے کہو. فتنوں کا دور ہے, ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان بچانا بے حد ضروری ہے. اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے, اور کس شان سے بھیجا ہے, کس شان سے بھیجا ہے, اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اختصار مد نظر ہے, لیکن چند جملوں میں جو ابتدائی طور پہ بات کہہ رہا تھا, رب نے کہا یہ قرآن میں نے بھیجا, یہ سیرت میں نے بھیجی, نبی میں نے بھیجا, آئیے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھیے باپ بھی شان والا ہے, بیٹی بھی شان والی ہے. باپ صدیق ہے, بیٹی صدیقہ ہے, اور کیسی صدیقہ ہے. ارے جن پہ الزام لگتا ہے تو ذرا قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو بچہ بولتا ہے کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. سورۃ یوسف کو پڑھیے, جس یوسف کو میرے رب نے حسن دیا ہے, جمال دیا ہے, کمال دیا ہے. اور حضرت عائشہ ایک جملہ کہتی ہے, ہاں مانتی ہوں حضرت یوسف کو میرے رب نے بہت زیادہ حسن دیا ہے, لیکن مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی, ایمان نہیں لائی تھی. ادھر آ کے دیکھو, جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے پہلے ایمان لائے ہیں, بعد میں گردنیں کٹوا دی ہے. اور ایک روایت میں عجیب بات پڑھی, فرمایا اللہ نے جتنا حسن بنایا اس میں آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا. توجہ رکھیے, باقی حسن اللہ نے کائنات پر تقسیم فرما دیا. یہاں علماء نے سوال کیا کہ ہمارے آقا کا حسن کا کیا جواب ہوگا, تو توجہ فرمایا اللہ نے جو حسن بنایا آدھا حضرت یوسف کو دیا, باقی آدھا تقسیم کر دیا ہے. اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے کہا شان والا پیغمبر ہے, الگ حسن بنا کے عطا کر دیتا ہوں. یہ کسی کو باقی کو وہ حسن نہیں ملا جو آمنہ کے لال کو ملا. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. حضرت حسان تو آقا کے سامنے کہتے ہیں, میں صرف ترجمہ کر کے جملے کی بات کہنا چاہتا ہوں. فرمایا آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. حضرت حسان کہہ رہے شاعر ہیں, حضوروں کے لیے
صحابہ تھے جو حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، آپ کی زبان سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت حسان کی باری آئی تو آقا نے فرمایا حسان منبر پر بیٹھو، میرے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھو۔ اور یہ جو آج نعت پڑھی جاتی ہے حضرت حسان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت حسان منبر پر بیٹھے ہیں اور آقا سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ کیسے شاگرد تھے؟ ایک وہ بھی شاگرد تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی نے بھیجا، جاؤ معاذ تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، یمن کا گورنر، معاذ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ نے کہا میں سواری پر کیسے بیٹھوں؟ آپ زمین پر کھڑے ہیں۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا حکم کی تعمیل کرنا میرے لیے ضروری ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرا زمین نہیں مانتا، میرا ایمان نہیں مانتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے ہیں۔ معاذ ابن جبل کے مقدر پہ قربان جاؤں، جس معاذ کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی کے چمنستان کے پھول ہیں، ان پھولوں پہ نظر ڈالیں، ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، نبی کے تربیت یافتہ ہے، تلامذہ ہے۔ آئیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ جا رہے ہیں، فرمائے معاذ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے کیا کرو گے؟ علماء بیٹھے ہیں تو جواب میں کہا میں قرآن کی طرف رجوع کروں گا۔ فرمائے معاذ قرآن میں نہ ملا تو کہا میں آپ کے اقوال و افعال کو اور اعمال کو دیکھوں گا۔ خلاصے کے طور پہ علماء تشریف فرما ہے، میں ایک طالب علم ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے طالب علم بھائیوں کو دین سمجھانا چاہتا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، آج وہ بھی فتنے آگے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ دین فرسودہ ہو چکا ہے، اب اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ظالموں، یہ دین کا سورج اس دور میں بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک چمکتا رہے گا۔ سب اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ دنیا چاہتی ہے اس سورج کو غروب کر دیا جائے، لیکن یاد رکھنا یہ سورج غروب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا طلوع ہی طلوع ہے۔ دنیا غروب ہو جائے گی، یہ سورج چمکتا رہے گا، قرآن بھی چمکتا رہے گا، نبی کی احادیث بھی چمکتی رہے گی، دین بھی چمکتا رہے گا۔ فرمایا معاذ اگر تمہارے سامنے مسئلہ آیا تو کیا کرو گے؟ جواب میں کہا قرآن کی طرف دیکھوں گا۔ فرمایا معاذ اس میں نہ ملا، آپ کی زندگی کی طرف دیکھوں گا۔ فرمایا معاذ اگر تمہیں اس میں بھی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آقا میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اجتہاد کروں گا، فقہ لے کر آؤں گا، قیاس کروں گا، قربان جاؤں۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے میری امت میں معاذ ابن جبل لوگ پیدا فرما دیے۔ نبی کو اپنے شاگرد پر بھی ناز ہے، اور نبی کو کیوں نہ ناز ہو؟ آئیے ایک جملہ کہوں، میرا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے ساری کائنات میں ہدایت کے لیے نبی منتخب فرمائے، اسی طرح آخری نبی کے لیے اصحاب بھی میرے رب نے خود منتخب فرمائے۔ مجھے یاد آئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، کون سی ہستی یاد آئی؟ آج وہ ہم میں نہیں، لیکن ان کا کارنامے، ان کی زندگی آج بھی زندہ ہے۔ امیر شریعت، جنہیں امیر شریعت کا لقب ان کے استاد محترم نے دیا تھا۔ شیراوالا لاہور میں بڑے بڑے اکابر جمع تھے، اور علامہ انور شاہ کہتے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پہ سب بیعت کر لو، اسے امیر شریعت بنا لو۔ شاہ جی بچوں کی طرح رو رہے ہیں کہ استاد جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا علماء تم بعد میں ہاتھ دینا، استاد پہلے ہاتھ دیتا ہے۔ وقت کے ولی اس دور کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری بھی موجود ہیں۔ کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ امیر شریعت کا تاریخی جملہ، جس ہستی نے ساری عمر پرچم ختم نبوت اٹھایا ہے، ساری زندگی، اور جنہیں سلام آیا میرے آقا کا،
حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرکزہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے کہ اب ساری زندگی مدینہ میں گزارنی ہے. مدینہ میں جو جاتا ہے اس سے پوچھئے وہاں کی بہاریں کیا ہیں, مفتی صاحب سے پوچھئے, علماء سے پوچھئے کیسی برکتیں اتر رہی ہیں. وہ مواجہ کے سامنے حاجی جاتا ہے, سلام کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, باب سلام سے باب جبرائیل سے کانپ جاتا ہے. میں کیسے آگے جاؤں, اس ذات کے پاس جا رہا ہوں جس کے بارے میں ابھی شاہ جی کہہ رہے تھے, جو سلام سنتے بھی ہیں, جو دیکھتے بھی ہیں, اور وہ وقت بھی آنے والا ہے حضرت عیسیٰ جائیں گے, آقا کو سلام کریں گے, فرمایا میں قبر سے جواب دوں گا, عیسیٰ دنیا میں کھڑے ہو کے میرے جواب کو سنیں گے. نبی محترم فرما رہے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ. ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے, ذرا اور اونچی آواز سے. آپ تو تھکے ہوئے لگتے ہیں, میں بات مکمل کر دوں تو پھر آپ اونچی آواز سے کہہ دیجئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پہ حاجی جاتا ہے, اس کا عقیدہ ہے 70,000 فرشتہ صبح کے وقت, 70,000 فرشتہ شام کے وقت مواجہ پہ اترتا ہے, باہیں مارتے ہوئے گزرتا ہے, درود پڑھتا ہے, اور جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے پھر قیامت تک اسے آنے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ حاجی کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں بارہا حاضری کا موقع مل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے اونچی آواز سے, اور یہ بھی دعا کریں بار بار لے جائے. اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے, جسے چاہتا ہے اپنے گھر پہ پہنچا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مکہ میں بیت اللہ کی نماز عطا کر دیتا ہے. جہاں حاجی نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ارے جماعت سے پڑھتا ہے اس نماز کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جاتا ہے, مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے, 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ارے وہ یہ شہر ہے جہاں پہ نمازوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. وہ یہ شہر ہے جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن اتارا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں مکہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں, مدینہ کی قسم بھی اٹھاتا ہوں. اللہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا سنو تو صحیح, میں بیان کرنے لگا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے, اس میں حجر اسود ہے, اس میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں, اس میں مقام ابراہیم ہے, اس لیے قسم اٹھا رہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا پیغمبر یہاں پہ رہتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی ہے. میرے دوستوں بھائیوں, آئیے ایک بات اور کہتا چلوں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی قبر میں جانے والے حاجی کا سلام سنتے ہیں. بولو بھائی, اونچی آواز سے کہہ دو بے شک. میرا قبر کا عقیدہ ہے, ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے, میں ابھی جن کے نام لیے ان کا عقیدہ ہے, تمام اکابر کا یہ عقیدہ ہے. اور آئیے اس سے بڑھ کے اگلی بات کہوں. نبی کے ایک شاگرد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگیں لڑنے والا مجاہد, 125, لیکن کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. اور حضرت خالد کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا یہ سیف من سیوف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. کفر کی دنیا پوچھتی تھی خالد تمہارے پاس کوئی آسمان سے تلوار اتری ہے؟ تو حضرت خالد مسکرا کے کہتے تھے یار لوگوں, میرے پاس آسمان سے تلوار نہیں آئی ہے, مجھے رب کے نبی نے میرے 5-6 فٹ کے قد والے کو اللہ کی تلوار قرار دیا ہے. حضرت خالد کی شہادت نہیں ہوئی, بستر کی موت ہے اور آخری وقت ہے. حضرت خالد رونے, صحابہ آگے, تابعین آگے, انہوں نے آگے کہا خالد آپ جس
ऐसा बहादुर इंसान मौत के डर से रो रहा है। हजरत खालिद ने मुड़ के कहा, ये क्या बात कहते हो, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं। सुनो अगला जुमला सुनिए, नबी ने कह दिया है ये अल्लाह की तलवार है। रब कहता है दुनिया की तलवारें तो टूट सकती है, मेरे नबी ने जिसको तलवार करार दिया है वो तलवार नहीं टूट सकती। अगर हजरत खालिद शहीद हो जाते तो दुनिया कहती नबी की बात गलत हो गई है, रब कहता है पैगंबर आपकी बात सच्ची है, हम खालिद को मिस्टर की मौत पर भी शहादत का अजर अता कर देंगे। ये सैफुन मिन सयूफिल्लाह है। हजरत खालिद से पूछा कि आप रो क्यों रहे? दो सवाल। फरमाया मैं रो इसलिए रहा हूं, मेरे वजूद को देखा जाए तो मेरे वजूद पर हर जगह पर तलवार का, नेज़े का, भाले का निशान नजर आएगा। जी चाहता था तड़पते हुए खाको खून में मैं अपने रब से जाके मिलता। आज बिस्तर की मौत मर रहा हूं, मौत के डर की वजह से नहीं रो रहा हूं। अरे जान लोगों, वो लोग थे जो मौत से नफरत करते थे, जब नबी के पास आए शागिर्दी इख्तियार की है, कुरान पढ़ा है, खुदा की कसम वो मौत से प्यार करने वाले बन गए थे। उन्हें पता था मौत एक पुल है, इसे अबूर करेंगे तो खालिक और मालिक से मुलाकात हो जाएगी। वो मौत से नहीं डरते थे बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये कैसे जरी लोग हैं, कैसे बहादुर लोग हैं जो मौत के सामने भी आके खड़े हो जाते हैं। हजरत खालिद कहते हैं मुझे आज अफसोस इस बात का है, मैं बिस्तर की मौत मर रहा हूं, मेरा जी चाहता था मैदान में उतरता, किताल करता, तलवार चलाता, खाको खून में तड़पता, काफिरों को मारता, वो मुझ पे हमलावर होते, इसी हालत में मेरी जान निकल जाती, अल्लाह के सामने पेश हो जाता। लेकिन अल्लाह ने कहा है, मेरे नबी ने जो कह दिया है ये सैफुन मिन सयूफिल्लाह है। हजरत खालिद से पूछा आपकी कामयाबी की वजह क्या है? तो हजरत खालिद कहने लगे एक मर्तबा हमारे नबी ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे कायद ने, हमारे कमांडर इन चीफ ने मेरे नबी की जिंदगी को देखिए, कैसी जिंदगी है, कैसी इनकलाबी जिंदगी है। एक तरफ उस्ताद बन के नजर आते हैं, दूसरी तरफ खतीब बन के नजर आते हैं, तीसरी तरफ मुजाहिद बन के नजर आते हैं। किसी मैदान में देखिए तो मेरे नबी क़यादत करते हुए नजर आते हैं। फरमाया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल कटवाए, वो बाल मुबारक जब कटवाए तो सहाबाए किराम ने हर एक का जी चाहता था ये बाल मुझे मिल जाए। आज भी ये बाल लोगों के पास मौजूद है। आइए आगे बात जो कहना चाहता हूँ, वो बाल सहाबाए किराम आगे बढ़े, मैं ले लूं, मैं हासिल कर लूं। अरे वो अल्लाह के नबी से इतना प्यार करते थे कि नबी अपना लुआबे दफन जमीन पर फेंकना चाहते थे, सहाबा आगे हाथ कर देते थे, उस लुआबे दफन को ले लेते थे, अपने मुंह में ले लिया करते थे, उसे चूस लिया करते थे, अपने पास महफूज कर लिया करते थे। उन्हें नबी से प्यार था, नबी की जात से प्यार था। वही सहाबा थे जो इन कामों में भी सबसे आगे नजर आते थे। आइए हजरत खालिद कहते हैं नबी ने जब बाल कटवाए हैं, सहाबा आगे बढ़े हैं, तनाज़ा पैदा होने लगा है। हर कोई चाहता है मैं बाल ले लूं, दूसरा सहाबी चाहता है मैं बाल ले लूं, शागिर्द चाहते हैं हम बाल ले लें। लेकिन क्या करें, आका ने देख लिया, फौरन बुला लिया, फरमाइए बाल भी लेके आ जाओ। आका ने बाल तकसीम फरमा दिए हैं। हजरत खालिद कहते हैं मुझे भी बाल मिल गए हैं, मैंने भी वो बाल संभालिए। फरमाया मैंने वो बाल लाकर अपनी टोपी में सी दिए। फरमाया मैंने जब बाल टोपी में सिए हैं तो मैदान में जंग में जब उतरने का वक्त आता था, नबी ने फरमाया हुआ था जब किसी काम के लिए निकलो तो 2 रकात पढ़ लिया करो, 2 रकात पढ़ोगे अल्लाह की रहमत आ जाएगी, अल्लाह की बरकत आ जाएगी। फरमाते हैं मैं जब 2 रकात पढ़ता था और वो टोपी पहनता था जिस टोपी में आका के बाल थे, कहते खुदा की कसम जब टोपी पहन के जाता था मैदान मेरा हो जाता था, कामयाबी मुझे मिलती थी। ये कामयाबी मिलने की वजह मेरे नबी के बाल थे। अल्लाह उन बालों की बरकत की वजह से कुफर को मैदान से भगा दिया करता था, हमें कामयाबी के झंडे अता कर दिया करता था। हजरत मोहतरम
میرے کسی ساتھی نے حضرت امیر شریعت کی بات یاد کروائی ہے، لیکن مجھے یاد ہے انشاءاللہ العزیز اس کو تتمہ پہ لا رہا ہوں۔ امیر شریعت کا جملہ سنانا چاہتا ہوں، کیا پیاری بات فرمائی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں، اور شاہ جی وہ ہستی ہے جن کا جنازہ ملتان میں کرائی کے مکان سے اٹھا ہے، جن کے ساتھ ساری زندگی حضرت امین گیلانی نے گزاری، حضرت والد ماجد ان کے ساتھ رہے، میرے اکابر رہے۔ آئیے نوجوانوں، ہمیں اپنے اکابر پہ فخر ہے، ہمارے اکابر نے حریت کی زندگی گزاری، ہمارے اکابر نے جذبے کی زندگی گزاری، ہمارے اکابر نے دنیا میں کچھ نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہے، انہوں نے آخرت کی زندگی کو سنبھالا ہے۔ لوگوں نے پلاٹ لیے ہیں، جاگیریں لی ہیں، جائیدادیں لی ہیں، سر کا خطاب لیا ہے، انہوں نے بہت سے کتے حاصل میرے اکابر کے پاس بھی دنیا آئی تھی، شاہ جی یہ لے لیجئے، جو چیز چاہتے ہیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ جی نے کہا تھا میں دنیا نہیں چاہتا ہوں، میں آخرت چاہتا ہوں، آخرت تم نہیں دے سکتے ہو، آخرت میرا اللہ دے سکتا ہے، اور آخرت اگر ملے گی تو نبی کے اتباع میں ملے گی، آخرت ملے گی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی بنیاد پہ ملے گی، آخرت مجھے ملے گی صحابہ جیسا ایمان لانے پہ ملے گی، مجھے آخرت ملے گی تو اہل بیت جیسے جذبے کی بنیاد پہ ملے گی۔ امیر شریعت کہتے ہیں یار لوگوں سارے آئے میرے نبی کے پاس آئے، شاگرد بن کے آئے، تلامذہ بن کے آئے، حضرت ابوبکر سے لے کے آخری صحابی تک دیکھ لیجئے، لیکن جملے پہ توجہ کیجئے، فرمایا آئے سارے آئے، ارے مرید بن کے آئے، سارے صحابہ آئے مرید بن کے آئے، ایک آئے وہ نبی کی مراد بن کے آئے، جنہیں نبی نے مانگ کے لیا تھا۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا کہ پروردگار عمر یا عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت کا راستہ، اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ نام دو پیش کیے ہیں، عمر یا عمر۔ ابو جہل کا اصل نام عمر ہے، اور حضرت عمر کے بارے میں درخواست کر دی ہے، قربان جاؤں میرے رب نے کہا میرے پیغمبر نام پیش کرنا آپ کا کام ہے، انتخاب کرنا آپ کے رب کا کام ہے۔ ہم دیکھا کرتے ہیں کس کے دل میں جذبہ ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی بیٹھنا چاہتا ہے۔ ارے یہ وہ یار لوگ تھے جن کے بارے میں کفر نے کہا تھا ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے پروگرام کو سننا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں آپ کے پاس پردیسی بیٹھے ہوئے، مسکین بیٹھے ہوئے، یتیم بیٹھے ہوئے، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، ہم جب آیا کریں انہیں اٹھا دیا کریں۔ نبی سوچ رہے تھے یہ کافر ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، قبیلے کے قبیلے لوگ آ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی نبی سوچ ہی رہے تھے میں اپنے شاگردوں سے کہہ دوں گا جب یہ آیا کریں ابو جان، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے ٹھاکر، تو تم ذرا چلے جایا کرو تاکہ میری بات سن لیں گے، اور جب بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے ایمان کی طرف بھی آ جائیں۔ ابھی سوچی تھی کہ رب نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اپنے مقرر فرشتے کو بھیجا، عظمت والے فرشتے کو بھیجا۔ جبرائیل امین آگے اور کہا آقا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے جا کر میرے نبی سے کہہ دو، حضرت عبداللہ کے بیٹے سے کہہ دو، آمنہ کے بیٹے سے کہہ دو، میرے پیغمبر سے کہہ دو، جا کر ان سے ایک بات کہنا اپنی مجلس سے ان غریبوں کو نہ اٹھانا، یہ کافر آتے ہیں ضرور آئیں، نہیں آتے آپ پرواہ نہ کیجئے، مجھے آپ کی مجلس میں بہت پیارا لگتا ہے۔ بلال حبشی بیٹھا ہوا، سلمان فارسی بیٹھا ہوا، صہیب رومی بیٹھا ہوا، ابو ذر غفاری بیٹھا ہوا۔ ارے ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، میں نے جہنم بھی بنائی ہے، وہاں بھی تو بھیجنا ہے، مجھے آپ کی مجلس میں یہ پردیسی، یہ غریب، یہ یتیم جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، انہیں بدبو آتی ہوگی، آپ کے رب کو تو خوشبو آتی ہے۔ انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے، انہوں نے سب کو چھوڑا ہے، آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کی مجلس میں مجھے بیٹھے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، انہیں اپنی مجلس میں بٹھا کے رکھیے۔
حضرات محترم، میں پیچھے کی جانب مڑتا ہوں، امیر شریعت کے حوالے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت درخواستی مدینہ منورہ چلے گئے کہ ساری زندگی مدینہ منورہ گزاروں گا، میری قبر بھی جنت البقیع میں منزل بن جائے گی، آقا کا قرب مل جائے گا۔ جس طرح بہت سے بزرگ وہاں پر گئے ہیں اور آج میرے اکابر کی بہت بڑی تعداد جنت البقیع میں جنت کی بہاریں لوٹ رہی ہے۔ حضرت عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑی ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کروں تو وقت چاہیے، لیکن میں بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہماری زندگیوں میں اگر انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں تو نبی کی اسوہ پر عمل کرنے سے بدل سکتی ہیں، اور اللہ اس پہ راضی ہوگا، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا کہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم ہر موڑ پر اپنے آقا کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ ذرا اونچی آواز سے انشاءاللہ، ذرا ہاتھ بھی اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر موڑ پر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ ان کا پیارا جملہ ہے، فرمائے بھائی میں تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں۔ پوچھا شیر خدا یہ کیا جملہ کہا ہے، آپ سوتے بھی ہیں، کاروبار واشروم، پھر کہتے ہیں اللہ کی عبادت؟ فرمایا جو کام کرنے لگتا ہوں دیکھتا ہوں میرے نبی نے یہ کیسے کام کیا تھا، میرے نبی واشروم میں کیسے گئے، باہر کیسے آئے، بستر پر کیسے لیٹے، کیا پڑھ کے لیٹے، کیا پڑھتے رہے، اٹھے کیسے ہیں، باہر مسجد میں کیسے گئے ہیں، تشریف کیسے لائے ہیں، نماز کیسے پڑھی ہے، گفتگو کیسے کی ہے، کاروبار کیسے کیا ہے۔ فرمائے جب میں ہر کام نبی کے طریقے پر کر رہا ہوں تو میں اس بات پہ سچا ہوں کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، حضرت درخواستی پہنچے رحمت اللہ علیہ، حافظ القرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، حدیثیں بھی جنہیں یاد تھی۔ علماء کرام بیٹھے انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت کھانے کی میز پر بیٹھتے تھے، کھانا نہیں تلاوت فرماتے تھے، حدیثیں زیادہ سناتے تھے، روحانی غذا تھی۔ مدینہ منورہ رات کو خواب میں زیارت ہو گئی، آ گئے دو جہاں کی، دعا کرو اللہ ہم سب کو آقا کی زیارت کروا دے، آمین اونچی آواز سے کہہ دو۔ علماء نے لکھا ہے جو زیارت کا شوق رکھتا ہے درود کثرت سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا کہ خلق سے حرام کا لقمہ نہ اترنے دے۔ تیسرا فرمایا نماز کی پابندی کرے۔ جوانوں چوتھی بات فرمایا اس اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ کام وہ کر جائے گا اللہ کوئی نہ کوئی رات میں زیارت کروا دے گا، انشاءاللہ کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت کو زیارت ہوئی، فرمایا عبداللہ میرے رب نے تم سے کام پاکستان میں لینا ہے، مدینہ میں آئے ہو رہو واپس جاؤ، اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ حضرت درخواستی خواب میں دیکھ رہے، اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا جو اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا جب پاکستان پہنچو تو عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ میرے اکابر تھے جنہوں نے ساری زندگیاں نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان کی۔ اور آئیے دوستو ابھی بات کی ابتدا ہے لیکن آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں جملہ کہہ رہا تھا نبی کے لیے جب رشتوں کا وقت آیا ہے تو رب نے کہا اس کا انتہا بھی میں خود کروں گا، آپ کے حجرے میں ہر عورت نہیں آ سکتی ہی، اس کا فیصلہ بھی رب نے کیا ہے۔ فرمایا ایسی پاک باز ہستیاں ہیں، جب الزام لگا تھا تو حضرت عمر فاروق نے ایک سوال کر دیا تھا، آقا آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ فرمایا میرے رب
نے منع کیا ہے۔ آقا جس رب کو آپ کے وجود پر ناپاک مکھی جس کے قدموں میں معمولی سی گندگی ہے وہ برداشت نہیں، تو آپ کے پاک بستر پر ناپاک بیوی کیسے قبول ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں عائشہ سچی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بچہ کہتا کرتا دیکھو، حضرت مریم پر الزام تو حضرت عیسیٰ کو قوت گواہی ملی کہ الزام لگانے والوں میری ماں پاک دامن ہے، اس پہ الزام نہ لگاؤ۔ اور حضرت عائشہ کی باری آئی تو میرا رب چاہتا قرآن اتار دیتا، میرا رب چاہتا تو شمس و قمر کو، میرا رب چاہتا ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، آفتاب و مہتاب کو، مدینہ کے ذرے ذرے کو قوت گواہی دے سکتا تھا کہ آج بولو رب نے کر نہیں، عائشہ صرف عائشہ ہوتی اور بات تھی میری آخری نبی کی آخری بیوی ہے، اس لیے میں رب خود گواہ بن کے آتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے۔ یہی حضرت عائشہ ہیں، ان سے آ کر صحابہ کرام پوچھتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں، اخلاق کیا ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہے؟ حضرت حسان نے تو بیان کر دیا ہے، آپ بھی بتا دیجئے۔ حضرت حسان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب آپ کو بنانے کا وقت آیا تو رب آپ سے پوچھتا رہا میرے محبوب آپ کی آنکھیں کیسی ہوں، آپ کے رخسار کیسے ہوں، آپ کے ہونٹ کیسے ہوں، آپ کی دانت کیسے ہوں، آپ کی ناک کیسی ہو، آپ کی پیشانی کیسی ہو، آپ کا سینہ کیسا ہو، آپ کے ہاتھ کیسے ہو، آپ جیسے جیسے کہتے گئے رب ویسے ویسے بناتا گیا۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میرا نوجوان فارسی اتنی زیادہ نہیں جانتا ہے، اور اردو کا شاعر اور کمال کر کے کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بنانے والا، تصویر کشی کرنے والا، قرآن کہتا ہے اللہ الخالق البارئ المصور، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے ماں کے پیٹ میں تصویر کشی کرنے والا کوئی بھی نہیں، میں جسے چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں حسن دے دیتا ہوں، میں جتنا چاہتا ہوں اسے خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ فرمایا خالق بھی میں ہوں، تصویر کشی کرنے والا بھی میں ہوں۔ چاہوں تو ماں کے پیٹ میں بیٹی، میں چاہوں تو ماں کے پیٹ میں بیٹا، میں چاہوں تو جڑواں، میں چاہوں تو مردہ پیدا کر دوں۔ فرمائیے ساری قدرت ایک اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں۔ اللہ اس لیے قرآن میں بار بار فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری قدرتوں کا وہی مالک ہے۔ بولا بھائی ساری قدرتوں کے مالک کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز ہے اور ذرا اونچی آواز ہے۔ میرے نوجوان نے ذکر چھوڑ دیا ہے، درود چھوڑ دیا ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے، اور امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، جملہ فرماتے تھے جنہوں نے 40 برس تک جیل اور ریل میں قرآن کا درس دیا تھا، جنہیں سامراج نے لا کر لاہور میں برف کی سلوں میں لٹا دیا تھا، اور جملہ کہا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ چھوڑ دو۔ حضرت لاہوری نے کہا تھا
تھا، نہ قرآن چھوڑ سکتا ہوں، نہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ چھوڑ سکتا ہوں۔ ارے کافروں، چٹھی چمڑی والوں، مجھے برف کی سیلوں میں لٹا کر میرے وجود کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن جو میرے سینے میں ایمان کی چنگاری جڑ رہی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے۔ یہی حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے، یار لوگوں، تم نے قرآن کو چھوڑا، تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، تم نے درود کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ آج تم قرآن کو کھول لو، اللہ کے ذکر پہ آ جاؤ، درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی رحمتیں پھر بھی برسنے کے لیے تیار ہے۔ فیصل آباد کے دوستوں، آج اس مجلس میں، اس مدرسے کی نیچے بیٹھ کر اس بات کا، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ آج مجھے معاف کیجئے، یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی، ناپید ہو گئی ہیں۔ گھروں میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی تھی، سورہ رحمان کی تلاوت تھی، میری ماں بھی پڑھتی تھی، بہن بھی پڑھتی تھی، بزرگ بھی پڑھتا تھا، بچے بھی پڑھتے تھے، اللہ کی رحمت آتی تھی۔ آج قرآن بند ہو گیا ہے، رات کو ٹی وی، مجھے معاف کیجئے، 3 اور 4 بجے تک ٹی وی چلتا ہے، اور جب تہجد کا وقت آتا ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے، خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آ جاؤ، نیند کو چھوڑ دو، بستر کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، تھک زیادہ گئے ہیں۔ رب کہتا ہے آ تو صحیح، سجدہ کر تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، گریہ زاری تو کر، ارے سجدے میں پڑے گا، ہم تیری مغفرت کے فیصلے کر دیں گے، سر بعد میں اٹھائے گا، تیری مشکلات کو حل کر دیں گے، کیونکہ تجھے پتہ ہونا چاہیے مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کی مشکلات کو حل کرنے والا، نیلی چھت والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسی کو پکارا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تصویر کشی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں حسن دے دیتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے آپ جیسا حسین، میں نے روایت اور عجیب پڑھی، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب آقا پیدا ہو گئے اور حضرت خواجہ صاحب بیت اللہ میں حسین حرم میں بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، باندی دوڑتے ہوئے جاتی ہے، اطلاع کرتی ہے کہ آج آپ کے گھر میں ایک یتیم آیا ہے، پوتا آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ پہنچے، دروازے پہ پہنچے، غیبی آواز آئی ہے خواجہ صاحب ذرا ٹھہر جائیے، ابھی قطار میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، آسمان کی مخلوق آئی ہوئی ہے، نوریوں کا سردار بھی آیا ہوا ہے، وہ سردار ہے جو بلال کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں تو اس وقت آتا ہوں جب میرا رب بھیجتا ہے، بلال تیرے مقدر کا کیا کہنا ہے؟ ہر وقت نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو، نبی کے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہو، اور نبی کی پیاری زبان سے اللہ کا قرآن بھی سنتے ہو۔ ٹھہر جائیے، پہلے جبرائیل امین جائیں گے۔ ہم جبرائیل کو اس لیے بھیج رہے ہیں، انہوں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، اور آج ہم بھیج کر بتانا چاہتے ہیں حسن ہم نے سب کو دیا ہے، لیکن جو حسن آمنہ کے لال کو دیا ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لیکن میرے دوستو ابھی گفتگو کی ابتدا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، سفر بھی ہم نے کرنا ہے، حاضری مقصود تھی، وعدہ مکہ مدینہ میں کیا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آیا نہیں ہوں، رب نے بھیجا ہے، آپ بھی نہیں آئے ہیں، رب نے بھیجا ہے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، رب کروا رہا ہے۔ شاہ جی نے کلام نہیں پڑھا، میرے بھائیوں نے کلام نہیں پڑھا، رب نے ان سے کلام پڑھایا ہے۔ مساجد میں، مدارس میں کام جو ہو رہا ہے وہ علماء نہیں کر رہے، طلباء نہیں کر رہے، رب کروا رہا ہے، اور رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میرا ایمان ہے، آج دنیا چاہتی ہے مدارس ختم ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے یہ علماء ختم ہو جائیں، حفاظ ختم ہو جائیں، میرا ایمان ہے دنیا ختم ہو جائے گی، یہ مدارس بھی باقی رہیں گے، قرآن کی صدا بھی باقی رہے گی، مدارس بھی رہیں گے، طلباء بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ کہہ دو اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں ان کو نہ راضی کرو، ایک کو راضی کرو۔ اگر ایک راضی ہو گیا ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔
آج پاکستان بحرانوں کی زد میں ہے، کوئی بحران حل نہیں کر سکتا، میرا اللہ چاہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے حل کر سکتا ہے، لیکن اس کو راضی کرنا ہوگا، اس کا بننا ہوگا، اس کے دین کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آپ مدارس کی فکر نہ کیجئے، آپ اپنے وطن عزیز کی فکر کیجئے، جس وطن عزیز کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسلام کے لیے، وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میاں صاحب آپ مدارس کا نہ سوچئے۔ مدارس والے کبھی چندہ مانگنے کے لیے حکومت کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کسی حکومت والے کے پاس جا کے چندہ مانگے؟ وہ تو مانگتے اس سے ہے جو کیڑے کو پتھر کی تیسری تہ میں بھی روزی عطا کرتا ہو، اور وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ حضرات محترم، ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہے، خلوص پیدا کرنا ہے، للہیت کو لے کر آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنا ہے، صحابہ کے مشن کو لے کے چلنا ہے، اہل بیت کے مشن کو لے کے چلنا ہے۔ یہ مشن جب آگے بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔